اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابہ عطا فرمائے تھے جو ہر حال میں اتباع کرنے والے تھے اور ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کو ڈھونڈنے والے تھے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں تعریف فرمائی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو ایمان میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے ہیں وہ لوگ، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے بھلائی میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا اور یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، صلی فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے، ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں اور یہ سارے کے سارے اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے ان حضرات کو، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان حضرات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کو، منشا کو اپنی چاہت پر فوقیت دی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اپنی چاہت کو اوپر کیا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نیچے کیا، تو تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ انہی میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، اللہم اجعل معاویہ ہادیا و مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت دینے والا بنا، مہدی بنا، ہدایت یافتہ بنا، واہدی بہ، اور ان کے ذریعے سے، ان کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملی ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو یہ بھی انعام عطا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی میں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ، یہ آئے تشریف لے کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وحی لکھوائی، حدیث لکھوائی، تو وحی لکھوائی ہے، قرآن پاک لکھوایا۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو۔ صحابی ہونا بھی کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا شرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ پھر کاتبین وحی میں سے ہونا، یہ بھی کتنا بڑا شرف ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتبین میں سے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی تو یہ حضرات لکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں میں سے یہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے ان کی ہمشیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تشریف لائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی مرتبہ ان کو عطا فرمایا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ یہ صحابی بنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ خوبیوں سے نوازا تھا۔ تدبرانہ سوچ اور بہادری اور عقل، دانشمندی اور حلم، بردباری، یہ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ امیر معاویہ یہ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شرف عطا فرمایا ہے کہ ان کے مزاج میں بردباری ایسی ہے اور ان کے اندر بہادری ایسی ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس کو پریشانیاں بہت زیادہ لاحق ہوں پھر بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، ایسا بہت کم ہوا کرتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسے ہیں کہ جتنی پریشانی بھی ان کو ہو لیکن اس کے باوجود ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ بردباری ایسی ہے، بڑی سے بڑی تکلیف پر بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہیں کیا۔ ایک شخص ان کے زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے 500 اشرفیاں بھجوائی۔ 500 اشرفیاں، سونے جو اشرفی ہوتی ہے یہ سونے کی ہوا کرتی ہے، 500 اشرفیاں بھجوائی
جب اس کے پاس پہنچی تو وہ غصے ہو گیا، اپنے بیٹے سے کہا جاؤ اور جا کر ان کے منہ پر یہ اشرفیاں مار کے آؤ۔ حضرت امیر اب بتائیں کہ ایک آدمی ایسا، ایک بادشاہ ہو، بادشاہ کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کر سکتا ہے؟ وہ شخص آیا اور اس نے یہ بھی کہا بیٹے سے کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں تم نے ایسا ہی کرنا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ وہ جب آیا نوجوان، اس نے آ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اب اندازہ لگائیے کہ 64,65,000 مربع میل پر حکمرانی کے اس وقت یہ بادشاہ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میرے والد نے یہ کہا ہے کہ 500 اشرفیاں واپس بھجوائی ہیں کہ یہ تو میں قبول نہیں کرتا ہوں، یعنی وہ اپنے لیے کم سمجھتا تھا کہ یہ کم ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ میرے والد صاحب نے یہ واپس کی ہیں اور مجھے یہ کا حکم دیا ہے کہ جا کر ان کے منہ پہ مار کے آؤ، مجھے قسم دے کر یہ کہا ہے۔ اب میں پریشان ہوں کہ میں آپ سے ایسا سلوک کیوں کروں؟ انہیں فرمایا میں اپنے ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ لیتا ہوں، تم اپنے والد کی قسم پورا کرو اور میرے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا۔ اپنے چچا کے ساتھ اپنے بارے میں فرمایا اپنے چچا کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ زور سے مرو مجھے تکلیف ہو، تمہارے والد کی قسم بھی پوری ہو جائے، اپنے والد کی قسم پورا کرو۔ اب آپ بتائیے ایسی بردباری ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارے اس زمانہ میں کوئی عام سا آدمی بھی اس کو برداشت نہ کرے، لیکن ایک 64 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، اس کے باوجود ایسی بات کو ایسا برداشت کر رہے ہیں۔ ایک اور شخص تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس نے اپنی قسم پوری کی، اپنے والد کی قسم کو پورا کیا۔ انہوں نے 500 اشرفیاں اور ملا کر 1000 اشرفیاں اس آدمی کے پاس بھجوائی۔ ایک اور شخص تھا، اس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا بھجوایا، اسے کپڑا پسند نہ آیا، اس نے اپنے لڑکے سے کہا کہ جاؤ جا کر ان کے سر پہ مار کے آؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ شخص آیا اس نے یہی کہا کہ میرے والد نے قسم کھائی ہے کہ جا کر ان کے سر پہ مارنا ہے، تو میں یہ کپڑا واپس لے کر آیا ہوں۔ انہیں فرمایا اپنے والد کی قسم کو پورا کر لو، میرے سر پہ مارو، لیکن میرے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنا، ذرا آہستہ مجھے مارنا۔ تو دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو کیسا شرف، کیسی حلم، کیسی بردباری عطا فرمائی تھی، کیسے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائی تھی۔ یہ تو ان کی بردباری کا معاملہ ہے، اور ایفائے عہد کتنا زیادہ ان کا ہے، وعدے کو پورا کرنا، عہد کو پورا کرنے کے مزاج کے اندر کتنا ہے۔ ایک دفعہ روم کے بادشاہ کے ساتھ ان کی آپس میں ایک عہد تھا، ایک وقت تک، ایک مقررہ وقت تک کے لیے عہد تھا کہ ہمارے درمیان لڑائی نہیں ہوگی۔ اب یہ عہد ہو چکا تھا، تو جب وہ عہد پورا ہونے کا وقت ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اپنی لشکر کو بھیجا کہ جا کر اس سرحد کے کنارے پر ٹھہر جانا، جیسے ہی وہ وقت پورا ہو جائے آپ نے حملہ کر دینا ہے۔ تو یہ لشکر گیا، وہاں جا کر سرحد پہ پڑاؤ ڈال دیا۔ تو جیسے ہی وہ وقت پورا ہو گیا وعدے کا، اب انہوں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا، چڑھائی کرنا شروع کر دی۔ جیسے آگے بڑھنا شروع کیا، کچھ علاقے فتح کر چکے تھے، آگے جا رہے تھے، تو پیچھے سے کسی نے آواز لگانا شروع کر دی، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، یہ اس نے کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ انہوں نے لشکر کو رکنے کا حکم دیا، فرمایا کیا ہوا؟ دیکھا کوئی کون آوازیں لگا رہا ہے، پیچھے دیکھا تو جب وہ قریب آئے تو دیکھا کہ تو صحابی رسول ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ نے کیوں آوازیں لگائی؟ انہیں حدیث سنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ عہد ہو جائے اور وہ عہد کا وقت پورا ہو جائے، جب تک تم ان کو اطلاع نہ دے دو اس وقت تک ان کے اوپر حملہ نہ کرو۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، آپ نے اس کے خلاف کیا ہے، آپ نے اس کے خلاف کیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو واپسی کا حکم دیا۔ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یہاں پر رک جائیں، اس کے آگے جو سفر کرنا ہے وہ بعد میں کریں گے۔ فرمایا واپس ہو جاؤ، ہم اس کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، پھر دوبارہ ہمارے ان کے درمیان بات چیت ہوگی، پھر اس کے بعد ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ سارے کے سارے جو مفتوح علاقے تھے وہ بھی واپس کر کے دوبارہ اپنے ملک میں واپس آ گئے۔ یہ ان کے اندر ایفائے عہد اتنا زیادہ تھا، اور اللہ کا خوف کتنا زیادہ تھا، خوف الہی کتنا ان کے اندر بھرا ہوا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانہ میں، جس زمانہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کے درمیان جنگیں ہوتی، اس زمانہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص گیا۔ یہ وہ شخص تھا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ٹھہرنے والا تھا ہر وقت۔ تو وہ جب گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، مدینہ میں گیا، تو اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عرض کیا
کہ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیے کہ وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے براہ راست سنی ہو، آپ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی بھی نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، آپ نے اکیلے سنی ہو۔ انہوں نے کہا ہاں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک قاری قرآن کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے بتاؤ تو نے قرآن پڑھا تھا، اس میں کیا کام کیا؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے آپ کی رضامندی کے لیے قرآن پڑھا، اوروں کو پڑھایا، اس طرح وہ اوروں کو پڑھاتے رہے، سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ نہیں، تم نے یہ قرآن اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ لوگ قاری قرآن کہیں، لوگوں میں بڑا مشہور ہو جاؤں، میں اس وجہ سے کیا تھا، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا تھا، لہذا جہنم کا ایندھن، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر دوسرے سخی کو بلایا جائے گا، وہ سخی آئے گا قیامت کے دن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم جو فضل اس کے اوپر فرمایا تھا، اس کو نعمت عطا فرمائی تھی مال کی، اس کے بارے میں فرمائیں گے بتاؤ ہم نے تمہیں مال دیا تھا، تم نے اس مال کے بارے میں کیا کام کیا؟ تو وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے آپ کی رضامندی کا کوئی کام نہیں چھوڑا، جو مجھ تک پہنچا ہو کام اور میں نے اس میں اپنے مال کو نہ لگایا ہو، ایسا نہیں ہوا، آپ کی رضامندی کے لیے میں ایسا کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرمائیں گے نہیں، تو جھوٹ کرتا ہے، تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، سخاوت دکھانے کے لیے تو نے لوگوں کے اندر ایسا کام کیا تھا، اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ پھر ایک مجاہد کو لایا جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے کیا کام کیا؟ وہ بڑے عرض کرے گا باری تعالیٰ آپ کی رضامندی کے لیے میں جہاد کرتا رہا، لڑتا رہا، میں نے اپنی گردن کٹا دی آپ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ مجاہد کہیں، بڑا بہادر کہیں، وہ سو کہا جا چکا ہے، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جہنم کی آگ کو ان سے بھڑکایا جائے گا۔ یہ حدیث پاک سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کو سنانا شروع کیا تھا، اس سنانے سے پہلے وہ 2 دفعہ غشی کھا کر گرے ہیں، بے ہوش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ یہ حدیث سنائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس شخص نے جا کر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث سنائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے رونا شروع ہوئے، روتے رہے اور کہا کہ جب ان 3 کے ساتھ، یہ اللہ کے نیک لوگ، جب ان 3 کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ہمیں تو اس بات سے ڈر لگتا ہے۔ روتے رہے وہیں پر بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا آپ کو تو پتہ ہے ان کے دل کی نرمی کے بارے میں، آپ نے ان کو ایسی حدیث کیوں سنائی ہے؟ تو دوستو بھائیو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صفات عطا فرمائی تھی، ایسی دل کی نرمی عطا فرمائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسا قرب عطا فرمایا تھا۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان حضرات کے، ہمیں ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بردباری ایسی عطا فرمائے جیسے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو عطا فرمائی تھی۔ تو ایک صحابی رسول ہیں، وہ بادشاہوں کی اولاد میں سے تھے، تو وہ جب ان کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ، اب ان کی تابعداری، فرما برداری دیکھیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ شخص جو آیا، وہ جو بادشاہوں کی اولاد میں سے تھا، وہ آ کر بیٹھا، وہ بائیں طرف آ کر بیٹھا۔ وہ آ کر جب بیٹھا تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کی۔ بات چیت کرنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایسا کریں آپ میرے ساتھ کسی کو بھیج دیجئے، آپ بھیج دیجئے کہ وہ میرے ساتھ چلے، تو میں اس کو آپ کے لیے کچھ ہدایہ ہیں وہ بھجوانا چاہتا ہوں، لہذا آپ میرے ساتھ کسی کو بھیج دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ ساتھ چلے جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو محدثین لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب میں بیٹھے ہوئے تھے تو بائیں جانب میں جوتے رکھے ہوئے تھے، اور وہ اٹھ کر وہاں سے اس طرف چلا ہے، دائیں طرف چلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ساتھ چلے جاؤ، تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جا کر جوتے پہلے پہنوں پھر چلوں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سنتے ہی دوڑ لگا ساتھ میں، کہ اللہ کے نبی، ان کو دادا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ ساتھ چلے جائیں، وہ کریم میں رکھا ہوا ہے سامان، ہدیہ جو دینا ہے یہ دور ہے، تو وہ چل پڑے۔ سخت گرمی ہو، اندازہ لگائیں ہمارے اس علاقے میں بھی کوئی آدمی ننگے پاؤں چل سکتا ہے؟ وہ ساتھ چلنا شروع ہوئے، ساتھ چلتے رہے تو اس سے کہا کہ ایسا کریں، دھوپ تیز ہے اور گرمی شدید ہے اور میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، ایسا کیجیے مجھے اپنے ساتھ سواری پہ سوار کر لیجیے۔ اس نے کہا ہم بادشاہوں کی اولاد میں سے ہیں، ہم تیرے جیسے کو اپنے ساتھ کیوں بٹھائیں گے؟
ابھی تک نئے نئے ایمان لے کے آئے تھے، کہا ابھی تک تمہیں کیوں بٹھائیں گے؟ اچھا کہا چلو ایسا کرو مجھے اپنے جوتے ہی دے دو، کم سے کم گرمی سے تو بچ جاؤں۔ کہا تمہیں میرے گھوڑے کا سایہ نصیب ہو گیا ہے، اس کے سائے میں چلتے رہو، یہ بھی بڑی بات ہے، ہم تمہیں جوتے نہیں دے سکتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کئی میل کا سفر کر کے ساتھ گئے ہیں، اس تپتی ہوئی ریت کے اندر گئے ہیں، اور جا کر اسے وہ ہدیے لے کر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بادشاہ بنے ہیں، اس وقت میں وہ شخص آئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پہچان لیا ساری چیزیں، اس کے باوجود ان کا اعزاز و اکرام کیا، لیکن ان پر کبھی بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا اور میں نے آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کسی پر 10 روپے کا احسان کیا جائے نا، 10 دفعہ اس کو بتاتے ہیں ہم نے تیرے پر احسان کیا تھا، تو ہمارے سامنے بات چیت کرتا ہے۔ تو دیکھیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس نے کیسا سلوک کیا، اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلائی کا کتنا بڑا بہترین بدلہ، کتنی بڑی بہترین ان سے بھلائی کر رہے ہیں۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے دوستو بھائیو، ان حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ عطا فرمایا کہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ بدل شاہ فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو میں دوستو بھائیو، ان حضرات کی محبت ہمارے دلوں میں ہونا ضروری ہے اور ان حضرات کے نقش قدم پر چلنا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔